بسم اللہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. گرامی قدر سامعین، سورہ شورى کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری سے استدعا ہے کہ خالق ارض و سما کما حقہ اس آیت کے مطابق چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت فرمانی ہے. انشاءاللہ العزیز کافی فائدہ مند گفتگو ہوگی اگر آپ نے اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا. اللہ رب العزت نے
قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، جو مصیبت تمہارے پاس آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو غم آتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اگلے جملے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت سی غلطیاں تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ جو باقی ماندہ کچھ بدعمالیاں تمہاری ہوتی ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں تو بہت سی غلطیاں اپنی عظمت کی وجہ سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں تمہیں، تمہاری توبہ کے بغیر ہی ویسے معاف کر دیتا ہوں بہت سی غلطیاں۔ تو بات کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو۔ لوگ آرام سے جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، جتنے غم ہوتے ہیں، جتنے پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ اس کی نسبت عرش والے کی طرف کر دیتے ہیں۔ مولا کی مرضی جی، کتنی آسانی کے ساتھ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اور کسی بھی چیز کا بنیادی طور پر جب انسان کو اصول سمجھ آ جاتا ہے نا، اصول قانون سمجھ آ جاتا ہے، تو باقی مضامین سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی ہے۔ بڑی آسانی سے دنیا کا کوئی کام آپ لے لیں، بنیادی طور پر اس کی چند چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، تو بندے کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں مشکل ہوتا۔ جو بندہ جس فن کے ساتھ متعلق ہے، جس فن کے ساتھ، اس کو اس کی بنیادی اصولوں کا اگر پتہ چل جائے تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے اندر رہنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، انسان و جن، اللہ نے فرمایا بنیادی طور پر قرآن مجید کے بنیادی اصول سمجھ جاؤ، تمہیں سارے دین پر چلنا تمہارے لیے میں آسان کر دوں گا۔ آج تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بنیادی طور پر دین کے جو اصول ہیں، عام عوام تو کیا آج علماء کو نہیں پتا، عام عوام تو رہی دور کی بات، بنیادی طور پر جو اسلام نے اصول بیان کیے ہیں، آج حقیقت بات ہے ملنگوں کو میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے، قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن مجید کا کوئی کسی کو نہیں پتا کہ قرآن کیا اصول بیان کرتا ہے، کیا ضابطے بیان کرتا ہے، کیا قوانین بیان کرتا ہے۔ دیکھیں بدعمالیاں، اس پر تو میں آگے بات کرتا ہوں کہ قرآن نے فرمایا کہ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بہت سی بدعمالیاں تو میں ویسے تمہاری معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا۔ دیکھیے ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، یہ پتہ چل گیا۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، بنی آدم تو ہے ہی خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار، بہترین گناہگار کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو ندامت کے ساتھ آنسو ٹپکا کے معاف کروا دے، فرمایا وہ بہترین گناہگار ہے، وہ بہترین گناہگار ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دیکھیے یہ اصول یاد رکھنا، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ مغفور و محفوظ ہیں، باقی ساری انسانیت قیامت کی صبح تک آنے والی سب گناہگار ہے، سب گناہگار ہے، سب خطا کار ہے۔ لیکن
امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جو گناہوں میں لتھڑا ہوا آئے اور اللہ کو کہ مولا تو مجھے معاف کر دینا، مولا تو مجھے معاف کر دینا. پھر اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بڑے فخری انداز سے اللہ کہہ رہا ہے دیکھو نا، اس کو بھی تو پتہ ہے نا اس کا کوئی رب ہے جو اس کو دیکھنے والا ہے، اسی لیے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے نا. اس کو اتنا تو پتہ ہے نا اس کا کوئی رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ رہا. پھر وہ معافیا مانگ رہا ہے غائبانہ، جی غائبانہ طور پر وہ معافیا مانگ رہا ہے. دیکھیے اصول کیا ہے کہ اللہ نے بدعمالیاں ہونی ہیں، لیکن بہترین گناہگار کون ہے؟ جو بدعمالیوں کے بعد وہ توبہ کر لے. اللہ اکبر. قرآن و سنت نے بے شمار ایسے نسخے بیان کیے ہیں، قرآن و سنت نے بے شمار ایسے نسخے بیان کیے ہیں. اللہ اکبر. کون سے نسخے؟ کہ انسان معصیت اور مصیبت سے ان نسخوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید نے ایسے بے شمار نسخے ذکر کیے ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان معصیت اور مصیبت سے نجات حاصل کر سکتا ہے. لیکن قرآن کے قریب آئے کون؟ قرآن کی بات بتائے کون؟ ہم نے تو لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں قصے، کہانیاں، دوڑے، مرثیے، خوابیں، کرامتیں. جی میں کہتا ہوں کوئی صحابہ کی کرامت بھی تو ہمیں بتاؤ نا، جو نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے اور ہر وقت چہرے کا دیدار کرنے والے. کرامتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے بھائی لوگوں کو دین بتاؤ نا، جو لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں. لوگوں کو کرامت سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم کرامت بیان کر کے سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ بزرگ اللہ ہے؟ یہی بتانا چاہتے ہو نا، اور کیا بتانا چاہتے ہو؟ دین تو یہ نہیں بتاتا. میرے بھائی کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے، معجزہ نبی کا خاصہ ہے. کرامت کسی پر بھی ظاہر اللہ کر سکتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو چیزیں بتاتا کہ کرامت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کرامت کیا چیز ہوتی ہے، کرامت کس کے ہاتھ پر ظاہر. کرامت تو ہر ایک کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے. تو قرآن و سنت نے بڑے عجیب نسخے بتائے ہیں جس پر انسان عمل کر کے مصیبت و معصیت اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ایک بات درمیان میں کہہ دیتا ہوں، اس کو دل کی تختی پر لکھنا اور دل و دماغ میں جگہ دینا. انسان پیاس سے تڑپ رہا ہو، یہ جس انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے نا، وہ جانتا ہے کہ وہ پانی کے لیے کتنا تڑپتا ہے. پانی سامنے موجود ہو، صرف دیکھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ بولو، صرف پانی کو دیکھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ پانی اتنی لازمی چیز ہے انسان کی ظاہری زندگی کے لیے، جسامت کے لیے. یہ تو زندگی ہے، پانی نہ ہو تو موت ہے. پانی کو ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ایک لازمی جز ہے. پانی کو دیکھنے سے صرف پیاس تو نہیں مٹتی، پانی کو پینے سے پیاس مٹتی ہے. قرآن مجید کو بالکل اسی طرح جو بندہ قرآن اگر ظاہری طور پر ظاہری جسامت پانی نہ ملے تو جسم ختم ہے، روحانی طور پر بھی ایک پانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے نا، وہ قرآن مجید ہے. اگر اس کو صرف دیکھنا ہے یا صرف اس کو بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے تو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ہدایت مل سکتی ہے جس بندے کو پتہ ہی نہیں قرآن بیان کیا کر رہا ہے، قرآن کی صورتوں کے مضامین کیا ہیں، اللہ اس میں قصے بیان کر رہا ہے، کہانیاں بیان کر رہا ہے، دوڑے بیان کر رہا ہے، مرثیے بیان کر رہا ہے،
یا یہ ختم کے لیے اللہ نے کہا ختم پڑھا کرو؟ نہیں میرے بھائی، یہ 30 پارے ہیں، 23 سال میں نازل ہوئے ہیں، اور آج تک مفسرین اللہ کے کلام پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک ایک الحمدللہ پر لوگوں نے کتنی کتنی جلدیں اس کی تفسیر کے اندر لکھ دی ہیں۔ تو یاد رکھنا، قرآن کو سمجھنے کے بغیر یہ روحانی زندگی ناممکن ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو قرآن مجید کے قریب آنا چاہیے انسان کو نا، سمجھنا چاہیے۔ آپ ہمیں مجبور کریں، مولانا صاحب آپ ہمیں قرآن پڑھائیں، آپ کس لیے ہمارے رہنما ہیں؟ آپ ہمیں مجبور کیا کریں، ہمیں قرآن پڑھائیں، پھر ہم آپ کو نہ پڑھائیں تو پھر بات ہے نا، پھر آپ ہمارا گریبان۔ آپ ہی ہمیں وقت نہ دیں تو ہم قرآن کس کو پڑھائیں گے؟ ہم تو انشاءاللہ دیواروں کو بھی سنا دیں گے، کل قیامت والے دن یہ دیواریں بھی در و دیوار بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے قرآن سنایا تھا۔ لیکن قرآن ایک وقت مانگتا ہے، ایک مجلس مانگتا ہے، پھر کم از کم انسان کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کی مجلس کو تو دینا چاہیے نا، ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن و سنت کے بے شمار نسخے ہیں، بے شمار نسخے ہیں جن کی وجہ سے انسان معصیت اور مصیبت سے نجات پا سکتا ہے۔ ان نسخوں میں پہلا نسخہ سنیں جو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، املک علیک لسانک۔ یہ امام الانبیاء نے قرآن و سنت کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو معصیت و پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے، اس کا پہلا نسخہ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ نسخہ بھی سننا ہے، معصیت و پریشانی سے نکلنے کا نسخہ بھی سننا ہے، امام الانبیاء کا ارشاد بھی سننا ہے، اور پھر اپنی نافرمانی بھی دیکھنی ہے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں یہ کام کرو اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی نصیحت، کوئی چیز، آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ آج جو سارے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جب غصہ ہوتا ہے نا، غصہ آتا ہے تو پھر زبان پر کنٹرول نہیں دیتا، بیوی کو 3 گولیاں مار دیتے اوپر نیچے کر کے، پھر کہتے ہیں کوئی رستہ نکالو، کوئی رستہ نکالو۔ پھر ہم نے کیا رستہ نکالنا ہے بھائی؟ تمہاری زبان پھسل گئی، نبی پاک نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ کنٹرول میں نہیں رہی تو مصیبت آئی کہ نہ آئی، پریشانی آئی کہ نہ آئی؟ پریشانی تو آ جاتی ہے۔ مثلا انسان غصے میں کسی کو گالی دیتا ہے، وہ آگے سے تھپڑ مارتا ہے، مصیبت آئی کہ نہ آئی؟ مصیبت تو آ گئی۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سے بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جو دوسرے کو بچھاڑ دے۔ فرمایا نہ، یہ کیا پہلوان ہے؟ پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنی زبان پر اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، یہ پہلوان ہے۔ اور واقعی پہلوان نہیں ہے یہ، غصے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول کر لینا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ ایک تو ہے نا غلام، غلام نے غصے پر کیا کرنا، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، نوکر نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بھائی مزہ تب ہے کہ بندہ غصے پر کنٹرول کرے اس حالت میں کہ وہ غصے کا اظہار کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہے نا، پوری طرح قادر بھی ہے۔ اجر تو اس کو ہے، ایک آدمی غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اجر اس کو بھی ہے کہ اس نے نہیں۔ بہرحال اس کا بڑا اجر ہے جو غصے کا اظہار کرنے پر قادر بھی ہے، کوئی روک ٹھوک بھی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ اللہ اکبر۔ زبان کی وجہ سے تو انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔
اس میں ہڈی بھی نہیں ہے. کیسا عضو اللہ نے بنایا ہے, اس میں ہڈی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لہل تیام. عجیب بات کہی حضرت علی نے. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. حضرت علی نے فرمایا تیر اور نیزوں کے زخم جو جسم پر لگ جاتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی مٹ جاتے ہیں, لیکن زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا. زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا. مطلب آپ نے کسی کو کوئی ایسی بری بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کا دل جل گیا, اور زندگی میں جب بھی اس کا دل جلتا رہے گا نا, گناہ کا نام اعمال تمہارے لیے کھلا رہے گا. تمہاری اس بات کی وجہ سے اس کا دل جل رہا ہے. دیکھو کوئی انسان گھٹیا, کم تر, نیچ کوئی بات کہہ دینا کسی کو, بات برداشت نہیں ہوتی بندے سے کہ فلاں بندے نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہا تھا, اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. جی اب تو جب تک اس کے دل میں وہ بات سلگتی رہے گی نا, اسے یاد آتا رہے گا موت کے دم تک, اس وقت تک کہنے والے کے لیے گناہ اللہ کی طرف سے لکھا جائے گا کہ اس کے بات کرنے کی وجہ سے اب اس بندے کا دل جل رہا ہے, اسے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کو جی اس کا دل دکھانے کے لیے کوئی بات کر دے اور اس کے دل پر وہ ہمیشہ وہ چلتی رہے, جب تک اس کی زندگی کے اندر اس کو یاد آتی رہے گی اس وقت تک کہنے والے کے نام اعمال کے اندر اللہ گناہ لکھواتے رہے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. آج زبان پر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنے لوگوں کا کنٹرول ہے جی زبان پر؟ سب ایک صف میں کھڑے ہیں, حاجی بھی, نمازی بھی, شب زندہ دار بھی, روزے دار بھی, صدقے کرنے والے بھی, خیرات کرنے والے بھی. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میرے نبی نے, میرے مرشد نے منع کیا ہے, میرے مرشد نے منع کیا ہے, اس مرشد کی بات تو نہیں مانتے ہو, ان مرشدوں کی بات کیسے مانتے ہو؟ اس مرشد کی بات نہیں ماننی ہے جس نے یہ کہا, اس مرشد کی بات کیسے مانتے ہیں لوگ؟ حیران رہ جاتے ہیں جب عقلوں پر پردے ہوں. یہ کچھ عرصہ پہلے میں خان صاحب کو بھی کل بات سنا رہا تھا کہ 8-10 سال پہلے سرگودے کے اندر ایک پیر تھا, پیر, اس نے یہ دعویٰ کیا میں لوگوں کو قتل کر کے جی میں مار کے زندہ کر سکتا ہوں. 6-7 بندے تیار ہو گئے, رات کو اس نے قتل کیا. کسی نے پولیس والوں کو شکایت لگا دی, جی وہ پولیس آئی, اس پیر کو لے کر گئے, جی اب اس نے کہا صبح تک زندہ کر دوں گا. رات کو اس نے قتل کر دیے صبح تک. تو وہی جو مرید تھے نا اس کے, وہ کہنے لگے پیر صاحب رات کو عمل کر رہے تھے, صبح تک زندہ ہو جاتے, لیکن پولیس والوں نے درمیان میں کام خراب کر دیا. پیر صاحب نے زندہ کر دینے تھے صبح. یعنی عقل دیکھی آپ نے لوگوں کی. اس مرشد کی بات کیسے اور اس مرشد کی بات. آپ نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان, مجھے ضمانت دے دو, اور جو 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج ان دونوں کا کیا حال ہو رہا ہے معاشرے میں؟ زبان کتنی کنٹرول میں ہے اور شرمگاہ کتنی کنٹرول میں ہے. ہاں آپ نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو امام الانبیاء عمل کالے کا لسانہ کا یہ وہ نسخہ ہے جو میں نے نسخے آپ کو بتانے ہوں گے. پہلا نسخہ کیا ہے؟ معصیت و پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے نبی پاک نے نسخہ بتایا, فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کر, عمل کالے کا لسانہ, اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب میرے سمیت ہم نے ہر بندے نے اپنے گریباں میں جھانک کر رکھنا ہے کہ میری زبان سے, میرے ہاتھ سے
کہیں پڑوسیوں کو، دوستوں کو، ماتحت لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی ہے؟ تکلیف بے جا تکلیف دینی، بے جا، یعنی کوئی بات بھی نہیں ہے، بے جا تکلیف دینی. تو یہ معصیت اور مصیبت سے نکلنے کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر. اور دوسرا نسخہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتَكَ، وَلْيَسَاكَ بَيْتَكَ. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ٹکے رہو، اپنے گھر میں ٹکے رہو. ایک تو ہے نا ضرورت کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کے دماغ میں وہ ساری وہ چیز ہوگی جس کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ یہ کام میرا ہو جائے، میں جلدی پہنچ جاؤں، یہ کام کر لوں. وہ تو ایک الگ چیز ہے، ضرورت کے لیے باہر نکلنا. بے وجہ گھر سے باہر نکلنا، جی یہاں سے جا رہے، اچھا جی پشور جاتے ہیں جرسی ٹکا کھانے کے لیے، بے وجہ فلانی جگہ جاتے ہیں، فلانی جگہ، بے مقصد ہی کوئی نہیں. جب بے مقصد آپ اپنے گھر سے باہر نکلو گے، امام الانبیاء نے فرمایا بد نظری بھی تو ہوگی نا. جتنے مفسدات ہیں وہ تمہیں گھیر لیں گے، پھر تم پریشانی اور مصیبتوں میں چلے جاؤ گے. امام الانبیاء نے دوسرا نسخہ کیا بتایا؟ ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلو. ضرورت ہے، ایک بندہ دفتر جا رہا ہے، کام پر جا رہا ہے، نوکری کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، جی ضرورت ہے. گھر میں آنے کے بعد بے مقصد گھر سے باہر نکلنا، فرمایا بے مقصد گھر سے باہر مت نکلا کرو. پھر گھروں کو قبرستان بھی تو نہ بنایا کرو نا. قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ قبرستان میں صرف مردے سوئے ہوتے ہیں، وہاں نہ نماز ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ تلاوت کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. فرمایا اپنے گھروں میں جب رہا کرو تو پھر ذکر کیا کرو نا، پھر تلاوت گھروں کو زندہ کیا کرو. تو یہ دوسرا نسخہ امام الانبیاء نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رکے رہا کرو. تم معصیت اور مصیبت سے باہر نکل آؤ گے. اپنے گھر میں رکے رہا کرو، فضول گھر سے باہر نہ نکلا کرو. اور تیسرا نسخہ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی خطاؤں پر، اپنی نافرمانیوں پر کثرت کے ساتھ رویا کرو. آج کون روتا ہے؟ کون روتا ہے؟ ہاں، میچ کے ہارنے پر تو روتے ہیں، نماز کے فوت ہونے پر کسی کو افسوس ہوتا ہے؟ بولو. پاکستان میچ ہار گیا، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سیڑھیاں توڑ دیتے ہیں. اور بھائی ایک نماز کے فوت ہونے پر، قضا ہونے پر کسی کو افسوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ کیا مسلمانی ہے بھائی؟ اسلام یہ بتا رہا ہے، مسلمان تو وہ ہوگا نا جو ایک طریقے پر تو کم از کم چلے گا. چلو یار نماز نہیں پڑھی ہے، کم از کم دل میں افسوس تو ہوا ہے نا. اللہ اس افسوس کی وجہ سے اس کو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے گا. ایک بندے کو افسوس ہی نہیں ہے، پڑھ لی نہ پڑھی ٹھیک ہے جی. حالانکہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. یہ تو نبی پاک کا ارشاد ہے نا. اس لیے کہ مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. آج کتنا افسوس ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر. اس لیے کلکم راع کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اپنی بیوی کو کہے نماز پڑھو، بچوں کو کہے نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا کہہ کر آئے جی. کہنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہے، بس کہنا اس کے لیے فرض ہے کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. آج تو یہی چیز معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکل آتا ہے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. صرف خوف خدا کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے قطرہ نکل آتا ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی سوچتا ہے مالک میں نے تو کتنی نافرمانیاں کی ہیں تیری، کتنی نافرمانیاں کی ہیں. یہ وہ مرشد کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، وہ مرشد کے بتائے ہوئے نسخے ہیں. ان نسخوں پر کون عمل کرے گا جی؟ آج ایک بندہ کسی دربار پر جاتا ہے نا، وہاں سوکھی سی چیز برکت کے لیے اٹھا کر لاتا ہے گھر میں. جی یہ فلاں دربار سے لایا ہوں، یہ فلاں دربار سے لایا ہوں. تو جو روزانہ تازی دیتا ہے اس کا کیا کرو گے؟ وہ تو سوکھی ہوئی ہے نا. تو جو روزانہ تازی دیتا ہے اس کا بھی کبھی نام نہیں ہے.
قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ نے فرمایا بولو پانی کو میں زمین کی تہ کے اندر لے جاؤں تو تمہاری سائنس ہے کوئی جو پانی کو باہر نکال دے؟ اللہ کہتا ہے میں اگر زمین کو پانی کے نیچے لے جاؤں، بولو میرے علاوہ پھر کون ہے جو پانی کو نکالے؟ اللہ نے فرمایا جو روزانہ اللہ دیتا ہے روزانہ، اس کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو خوف خدا کی وجہ سے، کہ نبی راوی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک جاتا ہے کہ مولا تو بڑی قوت والا ہے، بڑی سزاؤں والا ہے۔ نبی پاک ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی رونے لگ گئے۔ ظاہر ہے پھر نبی پاک سامنے گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی رونے لگ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت اگر سارے مومن موجود ہوتے نا جو چلے گئے ہیں اور ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، اس مومن کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا۔ اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ یہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے فرشتے رو رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ رو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے فرشتے رو رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں مولا اس کے رونے کی وجہ سے جو تیرے سامنے روتے نہیں ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر، ان کی بھی مغفرت کر دے جو تیرے سامنے روتے نہیں۔ تو رونا تو اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر، بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو رونا۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، تو کیا اللہ کا مقصد حضرت آدم کو تڑپانا تھا؟ نہ، تڑپانا نہیں تھا۔ وہ جو رو رہے تھے نا، اللہ کو یہ رونا بڑا پسند تھا، بس اللہ حضرت آدم کو اس رونے کو دیکھنا چاہتا، اتنا پسند ہے۔ دیکھیے یہاں والد بھی بیٹھے ہیں، پھر دادا بھی بیٹھے ہوں گے جی۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا، وہ رونے سے پہلے جو منہ بناتا ہے نا، والد کو، ماں کو، دادے کو اس پر کتنا رحم آتا ہے، کتنی شفقت آتی ہے۔ میرا بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ جو منہ بناتا ہے، ابھی رویا نہیں ہے، وہ منہ بناتا ہے، وہ دادے کو کتنا پیار آتا ہے، والد کو کتنا پیار آتا ہے۔ عرش والے کو نہیں آئے گا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہاں تو والد ہے، صرف بچے نے منہ بنایا، ہونٹ بنایا، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے نا، اللہ کو بڑا پسند تھا۔ 300 سال کے بعد اللہ نے دوا دل میں نکال کی، میرا آدم ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگ، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کر ہم سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، قرآن نے اس کو اپنے اوراق میں جگہ دی۔ تو دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ اللہ کے سامنے رونا سیکھنا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے۔ 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک وہ آنکھ جس سے آنسو نکل جاتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ میں نے یہاں ایک تقریر کی تھی، میں نے رونے کی بھی قسمیں بیان کی تھی، رونے کی بھی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ لیکن جو سب سے محبوب قسم ہے، جو اللہ کو محبوب ہے 7 قسموں میں، وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جانا، تنہائیوں میں بیٹھ کر بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے روز، جو اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میں تو آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں، میں آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں۔ تو تیسرا نسخہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے کیا آ جائے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا نسخہ کیا بتایا ہے امام الانبیاء نے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اس کا کیا مطلب؟ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے بس نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو قتل کرنا ہے، اس کے بعد سولی پر لٹکانا ہے، گولی مار دینی ہے، وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ نماز بندے کی کیسی ہوگی؟ بندہ کہے نماز پڑھو فوراً، اس کے بعد تمہیں قتل کرنا ہے، تمہیں اتنی اجازت ہے، وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ کیسی توجہ والی؟ کہنے کا یہ مطلب ہے امام الانبیاء سمجھا یہ رہے ہیں کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے،
توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جو بندہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جی معصیت اور مصیبت سے اللہ رب العزت اسے باہر نکال دیتے ہیں. اور جو 5واں نسخہ نبی پاک نے فرمایا نا، فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے نا تم دیکھو، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے بس اس سے مایوس ہو جاؤ، لالچ میں نہ پڑو. ایک بندہ جا رہا ہے جی، وہ دیکھتا ہے بندے نے تو 4 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے، وہ اس کو نہ دیکھے، اس سے مایوس ہو جائے، بلکہ رضا بالقضاء، اللہ نے جو کچھ مجھے دیے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. رضا بالقضاء، اس لیے کہ جو بندہ لالچ میں آئے گا وہ معصیت اور مصیبت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے نا اپنی کتاب میں، اب تو فارسی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو میں جا رہا تھا دمشق کی طرف، اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ مجھے جوتا بھی نہیں دیا. آگے گیا تو میں نے دیکھا بندے کا پاؤں ہی نہیں تھا. میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیا ہے تو نے، اگر جوتا نہیں دیا مجھے پاؤں تو دیا ہے. تو لالچ میں نہیں پڑنا، ہر وقت رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے. مولا جو تو نے مجھے دیا ہے نا، اللہ کا شکر بھی ایسے ادا ہوگا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو چھت دی ہے نا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. مولا تیرا شکر ہے وہ لوگ بھی تو ہیں جو روڈوں پر سوتے ہیں، جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہیں نا مولا، وہ بھی تو ہیں جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، جو خیموں میں سوتے ہیں. تو نے مجھے چھت تو دی ہے. جب یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے اللہ کے سامنے تو پھر کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم انکار کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت حسن بصری تابعی ہیں اور بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں. حضرت حسن بصری کو چھوٹے تابعی نہیں، تابعین میں سے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے 120 صحابہ سے پڑھا ہے. 120 صحابہ حضرت حسن بصری کے استاد ہیں. حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے نا، حضرت عمر نے گھٹی دی تھی. ان کو گھٹی جو دی ہے نا وہ حضرت حسن بصری نے دی ہے. اور محدثین کی جماعت میں حضرت حسن بصری کا بڑا مقام ہے. جتنے محدثین ہیں جب ان کی بات آتی ہے نا تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ روایت کس نے کی ہے، بس ان کا نام آ گیا، درمیان میں بھی کسی کا نہیں پوچھتے. اتنا بڑا مقام حاصل ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں غلام خرید کر لایا، بازار گیا تو میں نے غلام خریدا. غلام خرید کر میں اس کو جب گھر لایا نا، حضرت حسن بصری کہتے ہیں تو میں نے غلام سے پوچھا کیا کھانا ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا نام کیا ہے. اس نے مجھے کہا آقا. ہم غلاموں کا کیا نام ہے، جو آقا دے دے وہی نام ہے. ہم تو غلام لوگ ہیں، آپ نے خریدا آگے، ہمارا کیا نام ہے، جو آقا نام دے دے گا وہی ہمارا نام ہے. حضرت حسن بصری نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کھانے میں کیا چیز پسند کرو. انہوں نے کہا چلو تھکا ہوا آیا ہے، لے کر آیا ہوں، خرید کر لایا ہوں، کیا کھاؤ گے. اس نے کہا غلام نے کیا کھانا ہے، جو مالک دے دے وہی کھا لے گا، غلام نے کیا کھانا ہے، غلام کی کیا فرمائش ہے، جو آقا دے دے گا وہ کھا لے گا. پھر کپڑے پھٹے ہوئے تھے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اندر سے کپڑے لے کر آیا. میں نے کہا کون سا کپڑا پسند ہے. پھر یہی جواب دیا غلام کو کیا پسند ہے، جو آقا دے دے گا وہ ہم پہن لیں گے. یہ 3 جب جواب آئے نا، حضرت حسن بصری نے اسے آزاد کر دیا. اس غلام نے پوچھا آقا آزاد کرنے کی وجہ؟ فرمایا تو نے مجھے مالک کا تعارف کروا دیا. آج تو نے تو مجھے اپنے مالک کا تعارف کروا دیا ہے، بس اس تعارف کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کر دیا. ہم غلام ہیں کس کے؟ عرش والے کے غلام ہیں میرے بھائی. جو اللہ دے دے وہ کھا لینا ہے، جو اللہ پہنا دے وہ پہن لینا ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ تو نسخے بتائے نا میں نے آپ کو. دیکھیے امام الانبیاء کی اپنی زندگی مبارک کیسی ہے. اپنی زندگی مبارک ہمیں آپ کی سنتوں سے
ہمیں آپ کی سنتوں سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک گھر آتے تھے اور ہمارے ساتھ بڑی گپیں لگاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرہ بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی اچھی جی ہماری دلجوئی کی باتیں کرتے تھے، ہم ان سے کرتے تھے، وہ ہم سے کرتے تھے. جو ہی حضرت بلال اللہ اکبر کرتے نا، اللہ اکبر، بس یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی پاک ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے محسوس ہوتا تھا. بالکل جب اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا صورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب بھی کسی موقع پر بھی اللہ کا حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے نا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ چچا ہے، بس پھر اس حکم پر عمل کرنا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بڑا خوبصورت پہلو ہے. نبی پاک کی سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو تو یہی ہے جسے آج معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے جی. اور ہم کن رستوں پر چل کر اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. رستہ یہ ہے میرے محترم، جسے قرآن نے، میں نے کیا آیت میں پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، فرمایا فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری طرف اس کی نسبت نہ کیا کرو. یہ مصیبتیں، پریشانی آتی ہیں، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو بہت سی ویسے تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بہت سی ویسے. تو یاد رکھنا جب بھی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی حکم متوجہ ہو جائے، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں، میت میں، مزہ تو تب ہے کہ پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ناک کٹ جائے گی. بات پھر بھی مخلوق کی ہم کرتے ہیں، وہاں اللہ کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں. تو جنت میں کس رستے سے جانا ہے میرے بھائی؟ ہمیں بھی تو کچھ سمجھاؤ نا. جنت میں پھر کس رستے سے جانا ہے؟ اللہ کو پھر کس رستے سے راضی کرنا ہے؟ یہ دین ہے میرے بھائی، یہ کوئی مزاج تو نہیں ہے. اس لیے قرآن کے قریب آئیے، سنت کے قریب آئیے، ایک راستے پر چلیے جو صراط مستقیم والا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ میرے بھائی قرآن راستہ بتاتا ہے. پانی دیکھنے سے پیاس نہیں بجھتی ہے، اسی طرح قرآن کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک تو کسی عمل کے اندر وزن آ ہی نہیں سکتا. ساری رات نماز پڑھے نا، اللہ کو اس سے کیا پرواہ ہے؟ ساری زندگی روزے رکھیں. دیکھیے ہندو نہیں کھڑے ہوتے جی، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی برف میں کھڑا ہے، کوئی ننگا چل رہا ہے، ساری زندگی اس میں گزار رہا ہے عبادت سمجھ کے. اللہ کو اس سے کیا پرواہ ہے؟ اعمال میں وزن تب پیدا ہوگا جب اس کے مطابق ہوگا. یہ ہمارے لیے جی آج ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ ہم آپ کو اس کے قریب بلا رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ذہن بنائیں. انشاءاللہ العزیز یہ قرآن مجید کا جام ہم آپ کو پلائیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.